في أحكام الفيء وفضيلة المهاجرين والأنصار سورة الحشر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم وهؤلاء هم سادات المهاجرین. اب اللہ تبارک و تعالی مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اموال فے کے مستحق سب سے پہلے وہ ہیں جو مہاجر ہیں، جن کو ان کے گھروں سے ان کے اموال سے نکالا گیا. اور جرم ان کا کیا تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے اللہ کا فضل اور رضا مانگتے ہیں. اے خرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. وخالفوا قومہم، اپنی قوم سے مخالفت خریدی. کیوں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہجرت کر کے ان کا مقصد قلبی کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی مدد کریں. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جن کا قول اور فعل جو ہے برابر ہے. جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے.
وَهَؤُلَاءِ سَادَاتُ الْمُهَاجِرِينَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجروں کے سردار ہیں۔ میں نے الحمدللہ کل عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی کے پورے کلام مقدس میں اگر آپ غور کریں گے تو سب سے پہلی تقسیم جو ہے وہ تین ہیں: مومنین، کافرین، منافقین۔ یہ تین گروہ ہیں۔ کسی جگہ اللہ نے کافرین فرمایا، کسی جگہ مشرکین فرمایا، کسی جگہ اللہ نے ان کو ظالمین فرمایا، کسی جگہ اللہ نے ان کو فاسقین فرمایا۔ تو معنی یعنی ایک ہے، ایک تو ہے مومن، ایک ہے کافر، اور ایک ہے منافق۔ منافق کیا معنی؟ اعتقادی، کہ ظاہر میں زبان پہ ایمان ہے لیکن اندر کفر ہے۔ یظہرون الایمان ویبطنون الکفر، یہ منافق اعتقادی ہوتا۔ تو یہ تین قسمیں ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے اندر بھی پھر تین قسمیں بنا دی۔ ایک تو وہ ہیں جو مہاجر ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو انصار ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو ان دونوں کے خیر خواہ اور ان کے پیروکار اور ان کے دعائیں کرنے والے ہیں۔ اسی کو اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی قرآن میں فرما دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دو قسمیں، والذین اتبعوہم، تیسری قسم یہ ہے جو ان کے پیروکار۔ وہاں بھی تین قسمیں ہو گئی۔ اچھا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قیامت میں بھی تین قسمیں بنا دی۔ ایک قسم تو وہ ہوگی اما ان کان من المقربین، جو مقربین کے درجے پہ پہنچیں گے، فروح وریحان وجنت نعیم۔ اور دوسری قسم کیا ہوگی؟ اما ان کان من اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے، فسلام لک من اصحاب الیمین، ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہے اور وہ بھی خوش قسمت ہیں۔ اور تیسری قسم کیا آئے گی؟ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَالنُّذُرٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، کہ اور تیسری قسم جن لوگوں نے تکذیب کی، جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کو، آیات کو، کتاب کو جھٹلایا اور گمراہ ہوئے، ان کے لیے پھر جہنم کا کھولتا ہوا گرم پانی جو ہے وہ مہمانی کے لیے ہے۔ تو وہاں بھی گویا تین قسمیں جو ہیں آ گئی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یاد رکھے کہ جہاں جہاں صحابہ کا ذکر ہے، وہ مہاجر ہیں، انصار ہیں، ان کے ایمان کا تو اللہ خود گواہ ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں۔ دیکھو نا، تیرے میرے ایمان کا کیا پتا؟ لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جن کے ایمان پر اللہ نے خود گواہی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، میرا مدنی یہ تیرے جو صحابہ ہیں نا، یہ اصل کھرے مومن ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو بھی آزما دیا ہے، یہ اندر باہر سے سچے ہیں۔ کسی جگہ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الصدیقون، یہ سارے کے سارے صدیق ہیں۔ والشہداء عند ربہم، اور ان کا مقام شہادت ہوگا اللہ کے ہاں، کہ ساری دنیا پہ یہ گواہی دیں گے۔ تو اللہ نے جن کو اپنے لیے گواہ چن لیا ہو، وہ گواہ پھر کیسے ہوں گے؟ اور اسی طرح اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الصادقون، جو آج کی آیت میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا جو زبان پہ ہے وہی دل میں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے پھر فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی گروہ ہے جو کامیاب ہے۔
یعنی کوئی ایک مدح کا لفظ نہیں ہے جو اللہ نے حضور کے صحابہ کے بارے میں نہ فرمایا ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی، یہ ہم سے راضی. اور یہ بھی فیصلہ فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنى، ہم نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اس لیے حضور نے اس کی وضاحت کر دی، فرمایا لا یمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی، جس نے ایمان سے میری زیارت کی صحابی بن گیا اس کو جہنم کی آگ چھو کے بھی نہیں گزر سکتی، اور جس نے صحابی کی زیارت کر لی اس کو بھی آگ نہیں لگ سکتی. اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کے بارے میں یہ فرما دیا. اور جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے لیے رسول پسند فرماتے ہیں، جس کو چاہیں رسول بنا کے بھیجیں، جبریل کو بھیجیں، کبھی میکائیل کو بھیجیں، جس کو چاہیں بھیجیں. اسی طرح انسانوں میں بھی اللہ چن لیتے ہیں کہ کون میری رسالت و نبوت کے تاج پہننے کے قابل ہے. اللہ چن لے، اللہ یصطفی. تو اسی طرح پھر حضور پاک نے بھی ارشاد فرمایا، اس نے کہا میرے آقا نے فرمایا، رحمت دو جہاں نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اصطفانی، اللہ نے مجھے چن لیا، اللہ نے مجھے پوری مخلوق میں چن لیا. امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، سید الاولین، سید الآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا. تو یہ تو قرآن میں بھی. اب آگے سنیں حضور نے کیا فرمایا، ثم اصطفیٰ لی اصحابی، پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا کہ کون میرا صحابی بننے کے قابل ہے، کون میرا دوست کہلانے کے قابل ہے. فجعلہم انصاری واصحاری، پھر اللہ نے ان میں سے کچھ کو میرا مددگار بنا دیا، کچھ کو میرا رشتہ دار بنا دیا. تو اللہ نے صحابہ کو بھی چن لیا، یہ اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہے. اب صحابہ کے اندر جو ہیں پھر مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور ان کے تابع دار. اب دوسری بات سنیے جو آپ سبق پڑھ رہے ہیں مال فے کا، کہ ایک ہے مال غنیمت جو لڑائی کے بعد حاصل ہو، جنگ کے بعد جو حاصل ہوگا مال غنیمت ہوگا. اور اگر ان کی لڑکیاں ہیں تو وہ کنیزیں ہو جائیں گی، لڑکے ہیں تو غلام ہو جائیں گے. اور اگر اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، لیکن جو جہاد کے بعد ملے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو نوکرانی رکھ لیں اور کہیں کہ یہ بھی ہماری کنیز ہے، باندھی ہے، حلال ہے. نہیں، پہلے جنگ لڑیں، پہلے بہت تو قبول کریں نا، بچ گئے تو پھر باندیاں رکھنا. سب سے پہلے جہاد ہوگا، جہاد کے بعد جو مال ملے گا مال غنیمت ہے. اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ عبد ہیں اور اما ہیں. تو اس مال غنیمت کو کیسے تقسیم کریں گے؟ 5 حصے. خمس اللہ کے رسول کے لیے ہوگا، بیت المال میں آ جائے گا. 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے جائیں گے. اس کو اللہ نے سورۃ الانفال میں فرمایا، برا میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، کہ جو تمہیں غنیمت ملی ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. اور ایک ہے مال فے. مال فے کا کیا معنی؟ کہ من غیر خیل ولا رکاب، نہ تم نے گھوڑے دوڑائے، نہ تم نے اونٹ بڑھائے، نہ تم نے لڑائی لڑی. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اللہ جس پہ چاہے رسول کو غالب کر دے. اللہ نے بغیر لڑائی کے غالب کر دیا. اور یہودی اپنے ہاتھوں سے گھر برباد کر کے بھاگ گئے. تو اب جو مال ملا ہے یہ ہے مال فے. اس کے 5 حصے نہیں ہوں گے، یاد رکھو. یہ سارے کا سارا اللہ کے رسول کا ہے.
اس میں تو حضور پابند ہے نا کہ 5واں حصہ لے لیں، لیکن 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کریں، اس میں حضور سرکار پابند نہیں ہے، سارا رکھ لیں۔ کیوں؟ للہ ولرسول ہی۔ اچھا، اللہ کے لیے لام تملیک کا ہے، یاد رکھو، للہ ولرسول ہی 2 لام ہیں، پہلا لام تملیک کے لیے، دوسرا لام تولیت کے لیے ہے کہ مالک حقیقی تو اللہ ہے لیکن متولی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ بس یہ تو تھا حکم۔ لیکن اب آپ آگے دیکھ لیں کہ وہ 5واں حصہ جو مال غنیمت میں تھا یا مال فے، حضور پاک نے اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا، اللہ نے آپ کو یہ بھی فرما دیا میرا مدنی ان میں بھی آپ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل پہ خرچ کریں، اور سب سے زیادہ حقدار تو ان کے وہ ہیں جو مہاجر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، آپ ان پہ خرچ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے اہل و عیال کا 1 سال کا خرچ رکھنے کے بعد ایسے جتنے اموال تھے، اموال فے ہیں، مال فتق ہے، وادی القرا ہے، یہ بنو نذیر ہیں، یہ سارا اسی طرح کچھ تھوڑا سا خیبر کا حصہ ہے، اس میں حضور اپنے بچوں کا سال کا خرچ گھر والوں کو دے دیتے، اور باقی جو تھا وہ سارے کا سارا فقراء میں تقسیم، یعنی وہ حضور پاک نے اپنا ملک اس کو بھی کبھی نہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو دے دیا تھا، نہ دے اپنے کام میں لگا دے، لیکن آگے اللہ نے بتلا بھی دیا کہ میرا مدنی ہم نے تو آپ کو مالک بنا دیا ہے، لیکن آپ بھی ان کو دیں جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسافر ہیں، اور ان سب میں پھر زیادہ حقدار مہاجر ہیں، کیوں کو بیچارے گھر چھوڑ کے آئے، وطن چھوڑ کے آئے، اپنے آباد گھروں سے نکل گئے، خالی 3 کپڑوں میں آ گئے۔ یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ مکرمہ کا بہت بڑے تاجر تھے، دولت جن کے گھر کی باندھی تھی، ان پہ مدینہ منورہ میں آ کے یہ وقت آ گیا کہ وہ جو کپڑا پہنتے تھے وہ اس کو، یعنی ان کے پاس کوئی سوئی سلائی بھی نہیں تھی، کانٹا پکڑ کے کانٹے کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ اور بعض صحابہ میں یہ وقت بھی آیا کہ ان کے پاس چادر ہی ایک ہے، ساری زندگی ایک چادر میں گزار دی۔ بعض صحابہ کے یہ وقت بھی آیا کہ چادر ایک ہے لیکن اسی چادر کو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی بیچارہ حصے داری کرتا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا، چادر باندھ لیتا، بیوی بیچاری کوئی پرچھا وغیرہ لپیٹ کے گھر میں بیٹھ گیا، اور واپس جاتا وہ چادر بیوی کو دیتا، وہ باندھ کے نماز پڑھ لیتی، اور یہ بیچارہ کا ایسے کوئی چٹائی اٹھا کے لپیٹ دی۔ اس طرح پھر زندگی گزری۔ تو اب اموال فے کے سب سے زیادہ مستحق اور حقدار جو ہیں وہ فقراء ہیں، اور آگے اللہ نے ایک مضمون میں اشارہ بھی فرما دیا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو جائے۔ دیکھو نا سرمایہ دارہ نظام کیا ہے کہ پیسہ سارا سرمایہ دار کے پاس ہے، مزدور اسی طرح بھوکا ہے۔ اب دیکھیں کتنے مل ہیں دنیا میں، کتنے مل ہیں، فیکٹریاں ہیں، کتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، ان میں 10-10 20-20 ہزار مزدوروں کی شفٹ ہے، لیکن مزدور کو کیا ملتا ہے؟ وہی کھانا کوتلا یا موت، اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ مہینے میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روکھی سوکھی کھا لے، اور ساری کمائی کس کے پاس جا رہی ہے؟ سرمایہ دار، جو ایک دن بھی کارخانے میں نہیں آتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، سارے ہاری ہیں، مزارے ہیں، وہ ساری زندگی مزارے ہی رہے بیچارے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ترقی کر کے 4 ایکڑ اپنی زمین لے لی ہو، مزارے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کھانے کو کچھ گندم مل گئی، کبھی کچھ مل گیا، کبھی کچھ مل گیا، وہ بھی کوتلا یا موت کی حالت میں ہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے چنگل میں اچھا اس کے مقابلے پہ ایک خوش کن نعرہ دیا گیا کمیونزم کا کہ نہیں جی سب ہم برابر ہیں، بڑے چھوٹا کوئی نہیں ہے۔
اچھا جی، وہ برابری کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو بڑے بڑے کونسل تھی، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ قابض ہو گئے، باقی مزدور ہیں سارے جی کماؤ اور کھاؤ، نہیں کما سکتے ہو جیل میں جاؤ، وہاں تمہیں روٹی مل جائے گی۔ وہ جناب سب کو برابر کرنے لگ گئے کہ بھئی کپڑا پہننا ایک جیسا پہنو، ٹوپی پہننی ایک جیسی پہنو، شام کو ڈبل روٹی لینی ہے ایک جیسی لے لو، لائن میں لگو ڈبل روٹی لے لو، بس کھانے کی ذمہ دار تمہاری گورنمنٹ ہے۔ اس کا اتنا بڑا ظلم ہوا کہ وہ جناب مساوات کیا قائم ہونی تھی، ہمیشہ کے لیے وہ برباد ہو گئے۔ اسلام کا نظام دیکھیں عادلانہ، اسلام کہتا ہے سرمایہ رکھ سکتے ہو، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کمایا کہاں سے ہے، ذرائع حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر تم نے جوئے سے کمایا ہے، شراب بیچ کے کمایا ہے، زنا کروا کے کمایا ہے، کوئی کلب کھول کے کمایا ہے، وہ تو حرام ہے، سرکار ضبط کرے۔ اگر تم نے حلال ذرائع سے کمایا ہے کہ تمہارا ماں باپ تمہیں جائیداد دے گئے تھے، تم نے تجارت کی، تم نے دکان کھولا، تم نے کوئی کاروبار کیا، تو اب اللہ فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ تیرا مال ہے بالکل حلال، لیکن زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر زمین ہے عشر ادا کرو، اگر مال مویشی ہیں زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ ہمیں تو خود میں نغنیاہم، بڑوں سے لو اور غریبوں کو دو۔ ہمارے یہاں نظام دیکھیں نا آپ نے کیسے الٹا چل رہا ہے، جتنا ٹیکس ہے غریب دیتا ہے، امیر آدمی کبھی نہیں دیتا۔ غریب لوگ جو ہیں وہ بیچارے اگر ایک مہینے بجلی کا بل نہ دیں کٹ جائے گی، اور امیروں کی کون کاٹے جناب؟ وہاں تو ویسے ہی کنڈے لگے ہوئے ہیں، بل آتا ہی نہیں، کٹے کیا؟ بل آئے گا تو کٹے گا نا، ان کے لیے تو میٹر بند ہے، ویسے لگا دیے۔ وہ تو ڈائریکٹ مستفید ہو رہے ہیں نا، ان کے گھر میں 20 ایئر کنڈیشن چلیں، 10 ایئر کنڈیشن چلیں، ان کو کیا بل آنا ہی نہیں۔ اچھا ہماری بجلی جو ہے وہ کٹ جائے گی، یا ہماری بجلی لوڈ شیڈنگ آئے گی بجھ جائے، امیر کی بجلی نہیں بجھتی، وجہ کیا ہے کہ کئی گریڈ ہوتے ہیں نا، ان کو ہر گریڈ سے ان نے لائن دی ہوئی ہے، اس میں لوڈ شیڈنگ ہوگی دوسرا گریڈ چالو ہو گیا، اس میں لوڈ شیڈ ہو گئی اور تیسرا چالو ہو گیا، ان کی بجلی نہیں بند ہوگی۔ لیکن اسلام یہ نہیں، اسلام کہتے ہیں نہیں، امیر سے لینا ہے، غریب کو دینا ہے۔ اور ایک بہت بڑے ماہر اقتصادیات تھے، انہوں نے آپ کے ملک کا حساب لگایا اور ایک دن مجھے بتایا، کہنے لگے کہ وکیل صاحب ہم پتہ نہیں خدا جانے اسلام سے کیوں دور ہیں، چلو خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، فائدے کے لیے تو مان لو۔ انہوں نے کہا اللہ رسول پہ اگر ایمان نہیں ہے تو اپنے فائدے کے لیے تو ہر آدمی اسکیم بناتا ہے نا۔ اس نے کہا یقین کریں کہ آپ کی 18 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں ٹیکس کا جو سیکٹر ہے وہ کتنا ہے؟ 2 کروڑ بھی ٹیکس نہیں دیتا۔ یعنی 16 کروڑ تو دیتا نہیں، صرف 2 کروڑ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا آسان حل یہ ہے کہ سارے ٹیکس ختم کر دو، صرف اسلام کے مطابق زکوٰۃ وصول کر لو، تو انشاءاللہ تمہارے ملک میں کوئی غریب بھی نہیں ہوگا۔ اور جب تم ٹیکسز ختم کر دو گے تو پوری دنیا میں تم مارکیٹ کو بیٹ کر سکو گے۔ اب یہ ہے نا ہم ایک چیز بنا رہے ہیں، ہمیں بنی ہے 10 روپے کی، 100 تو اس پہ ٹیکس 110 ہو گئی، کرائے کے ساتھ جاتے 120 ہو گئی، 130 میں ہمیں کون خریدے جب باہر والے 10 ریال کی بیچ رہے ہیں؟ مارکیٹوں کا بٹھا بیٹھ گیا نا۔ انہوں نے کہا اسلام نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اتنا عادلانہ ہے، دیکھو نا ایمان سے کہیں کہ سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، اور اس کے بعد خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ جو ہے اس میں کبھی ٹیکس نہیں دیا گیا، لیکن کیوں؟ کبھی کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا ہوں۔ حضرت عمر اعلان فرماتے تھے
کہ اگر دریائے دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت میں عمر جواب دے گا. یہاں تو روز خودکشی ہوتی ہے، لوگ بچے بیچ رہے ہیں، لڑکیاں بیچ رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، اپنی 4 بچیوں کو اٹھا کر کے تیل چھڑک کے آگ لگا رہے ہیں. اب زندہ رہنے سے بہتر ہے مر جائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اللہ کے قرآن سے دوری. باقی ساری باتیں ہیں. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو نہیں مانا. 2 لفظی بات اللہ فرماتے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا. کرو عمل. قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے پہ پہاڑ بن جاؤ، آپس میں مہربان. قرآن کہتا ہے اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ، کہ دشمن کے مقابلے پہ تم بھی اپنی قوت کو تیار رکھو. تو اگر آج ہم قرآن پاک پہ عمل کر لیں تو ایمان سے کہیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے پھر ہمیں چھیڑ سکتی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہو گئی. ہوتی ہے، مسلمانوں میں بھی ہوئی ہیں جنگیں، بی بی عائشہ اور حضرت علی میں بھی ہوئی ہیں. ہو جاتا ہے، ہر دور میں ہوا ہے. آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ دیکھیں، آپ کے ہند کا تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، دور غلامہ دیکھیں، اس کے بعد دور مغلیہ دیکھیں. کیا تھا؟ باپ بیٹے کو قتل کروا رہا ہے، بھائی کو قتل کروا رہا ہے، بیٹا باپ کو قید میں ڈال رہا ہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی تھی. روم کے بادشاہ نے اپنی کابینہ کو بلایا. اس نے کہا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور بہت اچھا موقع ہے کہ حضرت علی بھی کوفے آئے ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ جو ان کا اصل مرکز ہے وہ خالی ہے، کہ دارالخلافہ بھی کوفہ آ گیا. یاد رکھ لو، بات بھول نہ جائیں. خارجی الزام لگاتے ہیں نا کہ حضرت علی تو جناب نبی کا بھی دشمن تھا، جب موقع ملا تو مدینہ منورہ کی شان ختم کرنے کے لیے دارالخلافہ کوفہ لے گیا. یہ بات نہیں تھی. یاد رکھو حضرت علی جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول ہے، ابن عم النبی المصطفیٰ ہے، رابع الخلفاء ہے. وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عثمان مدینہ میں شہید ہو گئے تو حضرت علی نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب محمد مدنی کا شہر جنگ کی اما جگہ بن جائے، ادھر سے ہم دور چلے جائیں، کم از کم مدینہ تو لڑائی سے محفوظ رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو محبت مدینہ میں مدینہ منورہ کی عظمت شان کے مطابق حضرت عثمان نے کیوں جان دے دی؟ حضرت عثمان کے بعد تو فوج تھی، بغاوت کرنے والے کتنے آدمی تھے؟ 45 آدمی تھا. باغی جو تھے وہ تو 45 آدمی تھا. حضرت علی نے جا کے حضرت عثمان کے گھر کے باہر دیوار سے کھڑے ہو کے کہا امیر المومنین مہربانی کریں ہمیں حکم دے، ان کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی مدینے میں جو آپ سے لڑنے آئے ہیں. ہمارے پاس فوج ہے، طاقت ہے. حضرت عثمان نے کہا علی تمہاری محبت کا شکریہ، لیکن یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، محمد مدنی کے شہر میں خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، مظلوم شہید ہو گئے، لیکن آگے نہیں بڑھنے دیا فتنے کو. تو حضرت علی اس لیے وہاں گئے. تو اب جناب جب اس نے پروگرام بنایا اس نے کہا بھی اپنی فوج کو کہ فوراً تیاری کرو، مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں.
اور ہم فوراً مدینہ منورہ پہ حملہ کر کے مدینے پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور جب دارالخلافہ مدینہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی، آبادی ختم ہو گئی، پھر مسلمانوں کے پاس ہے کیا باقی؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خبر مل گئی کہ دشمن نے یہ سازش کی ہے، تو حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور ادھر حضرت علی کو بھی پتہ لگا، حضرت علی نے بھی خط لکھا، اور خط کے اندر پتہ ہے حضرت معاویہ کی جرأت دیکھیں، انہوں نے لکھا کہ یا کلب الروم، ہے روم کے کتے، تم مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ سمجھ رہے ہو کہ میری اور علی کی لڑائی ہے؟ خدا کی قسم جس دن تم نے مدینے کی طرف رخ کیا، میں معاویہ علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا، میری ساری فوج علی کے تابع ہوگی. ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں، تم کون ہو ہمیں لڑانے والے؟ اور یہی خط حضرت علی نے لکھا، دشمن کو طاقت ہی نہ ہوئی. تو اس لیے ہم نے یاد رکھو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور میں چھوٹا ایک طالب العلم کی حیثیت میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے بزرگوں سے معافی کی درخواست کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کو صرف سرمایہ دار نے نہیں چھوڑا، ہم دیندار، دین کے مدرسے والوں نے بھی قرآن چھوڑ رکھا ہے. اب میری بات کی کیا حیثیت ہے؟ نہ کارخانے میں طوطی کی آواز کو کون سنتا ہے؟ لیکن آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں کہ آپ کا جو نظام ہے، نظام تعلیم ہے چلا آ رہا ہے، دنیاوی مدرسوں کو چھوڑ دو، وہ تو ہیں ہی انگریزوں کے بنائے ہوئے نا، ان سے کیا گلا ہے بھائی؟ اگر کوئی آدمی آپ کا کالج میں پڑھتا ہے، میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، انجینئرنگ کالج، وہ تو وہی انگریز کے بنائے ہوئے ہیں، کتابیں بھی ان کی، پروفیسر بھی ان کے، لیکچرر بھی ان کے، پروگرام بھی ان کے، سرٹیفکیٹ بھی ان کے، اور وہ تو ہم ان کے غلام ہیں، وہاں تو ہمارا ایک لفظ بھی نہیں ہے نا. ان کو تو چھوڑے بیچاروں کو، وہ تو مجبور ہیں. دین کے نام پہ جتنے مدارس چل رہے ہیں، اگر تحفیظ القرآن کا مدرسہ ہے، بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ سالانہ 200 400 500 100 1000 بچہ نکل رہا ہے، وہ قرآن پورا سنا دے گا، لیکن ترجمہ اس کو سورۃ فاتحہ کا بھی نہیں آتا. اسی طرح جو ہمارے مدارس نادرہ قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ سارا قرآن پڑھ جائے گا، لیکن اس کو رب العالمین کا ترجمہ بھی نہیں آئے گا. اچھا، اس کے بعد آگے چلے جائیں، جو ہمارے ماشاءاللہ کتابوں کے مدارس ہیں، جہاں جناب ہم ماشاءاللہ پہلے موقوف علیہ تک پڑھاتے ہیں، پھر ہم اس کو دورہ پڑھاتے ہیں، پھر ہم اس کو تخصص کرواتے ہیں، ہر موضوع پر کتابیں ہیں، لیکن پورے سال میں قرآن کے صرف 2 پارے ہیں کہ جلالین کے 2 پارے پڑھا دو یا بیضاوی کا 1 پارا پڑھا دو، بس ماشاءاللہ یہ عالم ہو گیا ہے. تو منز بیگان کا ہرگز نہ عالم، ہمیں غیروں سے گلا نہیں، ہمیں تو اپنوں سے گلا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ یقین فرمائیں، ناراض بالکل نہ ہوں، نہ میری گستاخی سمجھیں بزرگ علماء، میں ان کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن حالات یہ ہیں کہ آج آپ کے دینی مدرسے کا پڑھا ہوا جو بچہ ہے، اس کو کہو قرآن کا لفظی ترجمہ، ایک صفحے کا ترجمہ تو کرے، نہیں کرتے. وہ ہمارے ایک تنظیم اہل سنت والوں کی ایک مسجد تھی، وہاں جو مؤذن تھا نا، وہ بڑا چالاک آدمی تھا. اچھا، وہ چونکہ وہاں تنظیم کی مسجد تھی، وہاں ان کا دفتر تھا، تو علماء اور خطباء اور مقرر اور سارے آتے رہتے تھے، کوئی ہفتے میں 1 رات، کوئی دوسری رات، کوئی تیسری رات، تو کوئی نہ کوئی وہاں تھا، چونکہ ان کی رہائش کی جگہ وہاں تھی.
وہ سب ادھر ادھر سے جب تقریریں کر کے آتے تو رات وہاں گزارتے، پھر صبح کو اپنا پروگرام دفتر سے لیا اور چلے گئے۔ اچھا وہ جناب ایسا تیز آدمی تھا کہ صبح کی نماز جو ہی ختم ہوتی نا جی تو فوراً قرآن شریف لے کے مولوی صاحب کے آگے رکھ دیتا کہ حضرت یہاں تک تو ترجمہ ہو چکا ہے، آج آپ اس کے بعد پڑھا دیں۔ اب مولوی صاحب کو تو یہاں تھوک کھڑی ہو جاتی، مولوی کو 5 تقریریں یاد ہوتی ہیں، باقی اس کو تھوڑا آتا ہے۔ اس نے تو 4-5 تقریروں کا رٹا لگایا ہوتا ہے، ایک توحید ہے، سیرت النبی ہے، صحابہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، باقی لفاظی ہے، کبھی لفظ ادھر بدل دیا کبھی ادھر بدل دیا، اس کے آگے تو اس کو خود کچھ نہیں آتا۔ اور تقریر ایک دن کرنی ہے 500 میل ادھر، دوسرے دن کرنی ہے 1000 میل ادھر، کسی کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے۔ تقریریں وہی 6 ہیں، مجال ہے کہ 7ویں آتی ہو۔ آپ کیسٹ دے کے سن لیں۔ اب جناب وہ جب آگے رکھ دیں تو اب مولوی صاحب جناب وہ آیت تو پڑھ لیں لیکن ادھر ادھر کے باتیں کر کے 5-10 منٹ میں جان چھڑا لیں۔ اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا مولوی نے وہاں آگے رہنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا امتحان میں پڑ گیا، پتہ نہیں کون سی جگہ کھولے گا، وہ جگہ ہمیں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی۔ یہ جب حال ہو تو ہم کس سے گلہ کریں، کس کے آگے جا کے روئیں کہ جب ہم نے قرآن سے دامن چھڑا دیا ہے، ہماری حلوائی برادری نے قرآن رکھا ہے ماشاءاللہ مردے کے بخشوانے کے لیے کہ جب مردہ مر جائے اس کے کفن پر بھی لکھ دو، اس کے سینے پہ بھی قرآن لکھ دو، ایک کچی اینٹ پہ بھی آیتیں لکھ کے رکھ دو، اور ماشاءاللہ اس کے اوپر پھروا کے صدقہ ہیلا اسکاد کر کے سارے گناہ مردے کے بخش کے مولوی کے سر پہ ڈال دو۔ انہوں نے قرآن سے یہ کام لیا۔ دوسرا کام کیا لیا ہے جی؟ اور جی میرا بچہ گم ہو گیا، اچھا جی ابھی فال نکالتے ہیں، قرآن ہے، فال نامہ ہے۔ تیسرا کام انہوں نے کیا لیا؟ انہوں نے کہا اچھا جی میرے بچے کو جی بخار ہے، انہوں نے کہا طویل لکھ دیتے ہیں، قرآن طویل لکھنے کے کام آ گیا۔ انہوں نے قرآن سے یہ کام لیا ہے، اور ہمارے بعض حضرات نے قرآن سے یہ کام لیا کہ چلو کسی فرقہ باطلہ کا رد کرنا ہوا تو 2 آیتیں پڑھ کے تقریر کر دی۔ قرآن یہی طویل لکھنے کے لیے اللہ نے اتارا تھا۔ اسی لیے ماہر القادری ایک شاعر ہوتا تھے نا، اس نے قرآن کی فریاد سے لکھا تھا کہ قیامت میں اللہ کا قرآن فریاد کرے گا کہ مولا میں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، میں طاقوں پہ سجایا جاتا ہوں، بڑے بڑے غلاف سے مجھے اوپر سجا دیتے ہیں اور دھو دھو کے پلا دیتے ہیں، مجھ پہ عمل تو کوئی نہیں کرتا۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ یاد رکھو میرے قرآن سے منہ پھیرو گے قیامت والے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ آج بڑے آدمیوں کے پاس قرآن کیا کام آتا ہے کہ کوئی مشکل آ جائے 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ پڑھا دو، اور جناب اگر گھر نیا بنایا ہے قرآن خوانی کروا دو، اور اگر جناب شادی ہو رہی ہے تو 2 بندے قرآن پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، دلہن کو نیچے سے گزار دو، میک اپ کروا کے بیوٹی پارلر سے آ رہی ہے، دولہے نے ماشاءاللہ وسکی کا جام چڑھایا ہوا ہے، قرآن کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی ہم پہ عذاب آ رہا ہے، مسلمان مر رہا ہے، مرے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ جب تک اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے، یہ تو اللہ نے کوڑے برسانے شروع کر دیے ہیں عذاب کے۔ اللہ نے قرآن میں کیا سو تھا عذاب، ان ربک لبالمرصاد۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اب دیکھیں کہ یہ ہے نا شان والے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میرا بدی اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔
کیونکہ ان کا اندر باہر ایک ہے اور یہ صحیح مومن ہیں، مہاجر ہیں، اخرجوا من دیارہم، جن کو گھروں سے نکالا گیا ہے، یہ خود نہیں نکلے بیچارے، مظلوم ہیں۔ اسی طرح آگے قرآن کہتے ہیں اذن للذین ظلموا والذین اخرجوا من دیارہم، اور اسی کو میرے مدنی پاک نے سمجھایا، مکے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، اور فرمایا مجھے کعبہ خدا کی قسم ہے تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر زمین ہے، اللہ کی محبوب زمین ہے، واللہ اگر میری قوم مجھے مکے سے نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو ان کو بھی نکالا گیا ہے۔ تو اس لیے اب مال فہ میں کن کا حصہ آئے گا؟ فقراء، اور فقراء میں مہاجرین۔ اس کے بعد مرتبہ کن کا آئے گا؟ انصار۔ اس کے بعد کون ہوں گے؟ ان کے بعد میں آنے والے والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ جب ثواب طواف کا، میرا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک طواف کرتا ہے اس کو ولد اسماعیل کا ایک غلام خرید کر کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو غلام خرید کر کے آزاد کرے اس کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اگر ظہر کی 4 رکعت سنت جو پہلے پڑھتے ہیں وہ رہ جائے تو احناف کے نزدیک وہ سنت مؤکدہ ہے، لازماً ظہر کے بعد ادا کرے۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ مطلق سنت ہے، کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن امام صاحب کے نزدیک وہ سنت مؤکدہ ہے، ان کو ہر حال میں پڑھے۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ ایک آدمی 4 سنتیں پڑھتا ہے، پھر 2 پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھتا ہے۔ اچھا اب اگر نفل چھوڑے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں کہ من تہاون بالنوافل، جو نفل چھوڑے گا حرمان سنت، ایک دن اللہ سنت سے محروم کر دیں گے، اور جو سنتیں چھوڑے گا ایک دن نماز سے بھی محروم ہو جائے گا، اور جو سنت نہیں چھوڑے گا وہ فرض کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آج کل ہمارے بعض ساتھی ہیں نا نوجوان کا چھوڑو جی کیا ہے 2 رکعت پڑھ لی ہے کافی ہے۔ ہاں جی بالکل کافی تو ہے، لیکن ایک دن انشاءاللہ پھر یہ 2 رکعت بھی نہیں رہے گی۔ حضرت بیت اللہ کی تعمیر تو حضرت آدم سے پہلے بھی ہوئی ہے، پھر حضرت آدم کے دور میں بھی ہوئی ہے، پھر حضرت شیش کے دور میں بھی ہوئی ہے۔ یہ تو قرآن میں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کے بعد پھر قریش مکہ نے بھی کی ہے، قریش مکہ کے بعد جو ہے پھر اس کی تعمیر جو ہے حجاج کے دور میں بھی ہوئی ہے، عبداللہ ابن زبیر کے دور میں، یہ تو 11 دفعہ تعمیر ہوئی ہے تقریباً۔ کتاب لے لیں تاریخ کعبہ، ایک مسئلہ تھوڑا ہے کہ مولوی بیان کرے۔ دار ارقم جو ہے اب حرم کے اندر آ گیا، کیسے ڈھونڈ کے دکھائیں آپ کو کہ کہاں ہے؟ جو انتقال کر گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی عمرے کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں ہے، لیکن اگر کر دو گے فجر کے بعد کر لو، کوئی نہیں، ظہر کو چلے جاؤ۔ زمزم کا پانی بیٹھ کے پینا چاہیے۔ اگر طواف وداع کر لیا بس نہیں ملی، پھر حرم آؤ، نماز پڑھو، طواف کرو۔ اللہ نے طواف وداع کا کیا مانا ہے کہ میں نکال دیا ہے کہ پھر اندر نہ آنا؟ عجیب لوگوں نے مسئلے سمجھے ہوئے ہیں۔ اگر حرم شریف میں مریض ہے، پیشاب نکل گیا، ویل چیئر دھو ڈالو، مجبوری ہے، کیا کر سکتا ہے؟ حضور کے سامنے ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، تو یہ واقعات اسی لیے پیش آئے نا کہ کل امت کو اگر آئے تو کیا ہوگا۔
زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں، بالکل جناب چائے بنا سکتے ہیں، چائے کیوں نہ بنائیں؟ زمزم سے دل ہمارا دھلے نہ دھلے، چائے تو مزے کر کے پیو نا۔ اس کو یہی فکر ہے نا کہ چائے کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، زندہ لوگوں کے لیے کوئی عمرہ نہیں۔ دم کے کیا شرائط ہیں؟ جو قربانی کی شرائط ہیں۔ ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ پھینک کے چراغ نہ بجھائے، مجھے نہیں پتا ایسے دامن سے منہ نہ صاف کریں، جلدی جلدی نماز نہ پڑھے۔ کچھ باتیں ٹھیک ہیں، کچھ غلط ہیں۔ اگر مکے کا رہائشی رمضان کے بعد میقات سے باہر جائے، عمرہ کرے، پھر حج تمتع ہو جائے گا، کیونکہ وہ باہر چلا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ رمضان میں آٹا گوندھ کے ہاتھوں کو ملا کرتی تھی، پورا رمضان وہ اکٹھا کر کے عید کے دن سویاں بناتی تھی۔ پتہ نہیں آپ کے پاس بھیجی ہوں گی بی بی عائشہ نے سویاں، ہمیں تو نہیں بھیجی۔ بی بی عائشہ کہتی ہم نے پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھائی، یہ سویاں بنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس ملک قوم کا یہ حال ہو کہ اپنے سیویاں کھانے کے لیے جھوٹی حدیث بنا ڈالی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے 3 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کچھ ہو تو پکائیں۔ بی بی فرماتی ہے ما شبع آل محمد من تمر قط الا بعد فتح خیبر۔ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا، حضور کے گھرانے نے تو پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں۔ ساری زندگی حضور پاک نے کبھی پراٹھے نہیں کھائے۔ یہ تمہارے 7 طبق کے پراٹھے ہوتے ہیں نا، یہ حضور پاک نے نہیں کھائے، یہ تمہارے لیے ہے ماشاءاللہ۔ اگر کسی آدمی نے حج میں رش تھا، سیڑھیوں میں پھنس گیا، نماز نے اشارہ کیا، نماز ہو جائے گی۔ رقم جو آپ نے ایڈوانس سیکورٹی لی ہوئی ہے، وہ رقم آپ کی نہیں ہے، لیکن آپ کے ملک میں تو آ گئی ہے نا۔ اب آپ اس رقم کو تصرف کر سکتے ہیں، وہ تو جب آپ واپس کریں گے نا، ابھی تو آپ کی ہے۔ جب آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، زکوٰۃ کیوں نہ دیں؟ اگر طواف میں ایک چکر زیادہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مرد عورت فوت ہو جائے، ان کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے، نیا وضو کرنے سے پہلے لازم ہے کہ پیشاب کیا جائے۔ پیشاب آئے تو کرو گے، ورنہ لازم کیسے؟ یعنی زبردستی چوہا مار کے نکالو گے؟ یعنی اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ بڑا ایمان سے کہو بھائی، پیشاب آئے تو کرو، نہ آئے نہ کرو، بات ختم۔ بینک میں اپنی جائیداد رہن رکھ کے قرضہ لینا 101% حرام ہے، وہ تو سود ہے۔ بینک سے گاڑی قسطوں پہ لی جا سکتی ہے، اگر آپ نے پیسہ لیا بینک سے تو حرام ہے۔ بینک نے گاڑی خرید کر کے آپ کو گاڑی دے دی ہے تو وہ حلال ہے، کیونکہ پھر تو آپ نے گاڑی لی ہے نا، پیسہ تو نہیں لیا۔ اگر آپ کسی کے لیے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، بالکل آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں کہ جی جب ہم اپنے ملک میں واپس جائیں تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دعوت کریں۔ دعوت ان کو کرنی چاہیے، تم سفر سے آ رہے ہو، تم کیوں کرو بھائی؟ یہ اچھا حاجی ہے، اس کو پتا ہے نا کہ ان نے تو نہیں کرنی، لہذا میں بلا لوں۔ او بابا، جتنی دعوتیں کرنی ہے نا، وہ پیسے اٹھا کے کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، کسی مدرسے میں دے دو، کسی یتیم خانے میں دے دو، کسی مفت ہسپتال میں دے دو۔ دعوتوں کا کیا کرو گے؟ یہ پیٹ تو جہنم ہے، یہ تو نہیں بھرتا، روز دعوت کرو۔
کہتا جی کہ جنت میں جو حوریں ہیں ان کی ایک شکل ہوگی، جب دیکھیں گے تو بتائیں گے ابھی تو دیکھی نہیں، ابھی تو ہمارے مقدر میں یہی حوریں ہیں جن سے بھگت رہے ہو، ان کی شکل ملتی ہے، ان میں فرق ہے، ان میں بھی فرق ہوگا۔ اگر پاکستان سے آئے، نیت یہ تھی کہ میں جدے میں کچھ عرصہ رہوں گا، پھر ٹھیک ہے، پھر جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، طواف کرتے ہوئے پانی پلا سکتے ہیں، کھجور کھلا سکتے ہیں، لیکن سینہ نہ پھرے کعبے سے، نہ پشت ہو، چلتے چلتے دے دو کسی کو۔ سینہ پھر گیا یا پشت ہو گئی تو طواف ختم، یہ پانی پلانے کے چکر میں ہے۔ یہ تو حال ہمارا چکا، حج صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اچھا میرے 4 چکر، ساڑھے کتنے ہو گئے؟ طواف ختم۔ ایئرپورٹ پہ احرام نہیں باندھا، مکہ شریف آ کر اپنی رہائش سے گئے، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھا، ایک ایک بکری دم ہو گئی اور عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ اصل عمرہ تو وہی تھا جو اپنے ملک سے آ کے کرنا تھا، وہ تو کیا نہیں، کیا کرنے آئے تھے تم؟ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، اگر اور پانی نہ ملے تو کر سکتے ہیں۔ میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، آخری رکعت میں مغرب کی اذان ہوگی، انشاءاللہ نماز ہو گئی، لیکن ایسے آئندہ نہ پڑھنا، حضور نے فرمایا منافقوں کی نماز ہے، جو بیٹھے رہتے ہیں جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو اللہ اکبر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منافق کی نماز ہے، جب سورج پیلا ہو جائے اور پڑھی۔ ایک ہے نماز ہو جانا، ہو جائے گی، کیونکہ تمہاری آخری رکعت تھی اور اذان ہو گئی، نماز تو ہو گئی، نماز نہ لوٹائیں، لیکن آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مساجد و معاہد و معابد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، رحم فرما، یہود و ہنود کی سازشوں اور فتنے کو ختم فرما۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے، یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما دے۔ یا اللہ ہم جیسے ہیں، خراب ہیں، خوار ہیں، لیکن تیرے نام لیوا ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، رحمت فرما کے حفاظت فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔